اقبال پارک میں شہریوں کی بڑی تعداد نے آتش بازی دیکھی۔ لاہور مینار پاکستان بھی آتش بازی سے چمک اٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہیں منگل والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا وطن۔ یہ وطن کا جذبہ جو ہے یہ ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ ہر قوم اپنے وطن کے لیے اپنی زندگی کے لیے بھی جی رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے وطن کی نیک نامی کا خاص خیال کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ابھی الحمدللہ بہت جلد جو ہے جشن آزادی کا پروگرام آ رہا ہے 14 اگست کو، جس کے لیے ہم پچھلے بھی 2-3 پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ بھائی 14 اگست جو ہے وہ کیسے منانی چاہیے۔ جیسے الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا اپنا کہ ہم ایک عرصے سے 14 اگست کو اپنے بستی کے ہونہار طلباء، بستی کی سطح پر، یعنی پہلی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک اور اس سے اوپر جنہوں نے کوئی پوزیشن حاصل کی ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، ان کو بھی، اور 10 کلاسوں کو تو لازمی ہم بچوں کو جو ہے گاؤں کی سطح پر جس نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہوتے ہیں اس کو بھی انعام دیتے ہیں، اور سیکنڈ والے کو بھی، تھرڈ والے کو بھی، ہر کلاس میں۔ مثال کے طور پر پہلی میں گاؤں کی سطح پر جس کے نمبر زیادہ کم ہے وہ ہم لکھتے ہیں ایک دن بیٹھ کر۔ ایسے ہی آپ نے بھی کرنا ہے۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ کی 14 اگست آپ نے اپنی بستی کے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے جو پاکستانی ہیں، کل کو وہ بڑے بنیں گے، اور آپ نے ان کی آج حوصلہ افزائی کرنی ہے، تو وہ آگے نکل کے پھر آپ نے انشاءاللہ۔ آج ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے جو پروگرام تھے آج سے کچھ 15-20 سال پہلے، 25 سال پہلے، جن جن بچوں کو ہم نے اس وقت جو ہے وہ ان سطحوں پہ KG میں، دوسری تیسری میں انعامات دیے تھے، آج الحمدللہ وہ بچے ہمارے گاؤں کے، ہمارے بستی کے آگے بڑھ کے، یعنی ایک ان میں سے اس وقت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک اسکواڈرن لیڈر ہے ایئر فورس میں، اور ایک جو ہے اس نے ایک نیا ایجوکیشنل، گو کہ ہمارے پاکستان کے لیے وہ بھی ایک نئی چیز ہے، ایک سسٹم دیا ہے، اور بہت کامیاب وہ اسکول چلا رہے ہیں۔ گو کہ جو ہماری قومی ضرورت ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی، لیکن باقی اسکولوں کی بنسبت انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے۔ تو آپ ہی اپنے، اچھا سب سے عجیب بات یہ چل رہی ہے، میری آج کل لوگوں کے ساتھ اس پہ بہت بحث ہوتی ہے۔ جس جگہ جاؤ جس مجلس میں بیٹھو، چاہے وہ شعبہ تعلیم ہے، چاہے وہ شعبہ کوئی بھی ہے، جہاں بھی جائیں گے وہ جی 75 سال ہو گئے ہیں جی، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، یہ نہیں ہوا 75 سالوں میں ہمارا، یہ نہیں ہوا 77 سالوں میں ہمارا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں، سب رونا رو رہے۔ وہ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو بس کرو رونے کو، وہ پچھلوں نے اگر ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تو کیا خیال ہے ہم نے بھی اپنی اگلی نسلوں کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، اسی 75 سالہ رونا ہی ان کو دے کے جانا ہے کہ تم بھی بیٹا روتے رہنا کہ پیچھے 80 سالوں میں کچھ نہیں ہوا، 100 سالوں میں کچھ نہیں ہوا۔ نہیں بھائی، اگر پچھلوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، آج میں اور آپ تو ہیں، زندہ ہیں، اور اگلی نسل بھی ہماری زندہ ہے، انشاءاللہ پاکستان بھی زندہ رہے گا، تا قیامت زندہ رہے گا۔ تو ہماری آج میں اور آپ جو زندہ ہیں تو کم از کم اپنی آنے والی اگلی نسل کو پل اپ کریں، اوپر اٹھائیں، ان کو جو ہے سمجھائیں جو ہم چاہتے تھے بیٹا ہمیں نہیں ملا، ہم آپ کو یہ راستہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو ایسا پاکستان دینا چاہتے ہیں، آپ ایسے پاکستانی بنیں، آپ نے قوم کے لیے یہ کرنا ہے، آپ کی قوم کے لیے یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آپ تو سنتے رہتے ہوں گے، یہ چائنا کے اندر موزے تنگ جس کو آئے تھے، تو چائنا کے لوگ اکثر جو ہے وہ اب تر حالت میں، قوم ایسی خستہ حالت میں، اور اکثر فیمی تھے، فیم کھانے والے تھے، تو اس قوم کو قوم بنانا ایک لیڈر نے کر دیا، تو انہوں نے سب نے تہیہ کیا کہ ہم نے قوم بننا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا انہوں نے، موزے تنگ نے اپنے مثال طور پہ انہوں نے سارے افیمی ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔
پورے ملک میں اعلان کرایا کہ بھائی جتنے بھی افیم کھانے والے ہیں ان کو اب آئندہ کے لیے سرکاری پرمٹ ملے گا اور ان کو سرکاری طور پر افیم ملا کرے گی، لہٰذا جو بھی ہے پورے ملک سے وہ آ جائے، فلانی جگہ پہ انہوں نے کیمپ بنایا، کالونی بنائی، وہاں پہ آ کے جمع ہوتے جائیں۔ وہ مہینہ لگا، 2 مہینے لگے، لوگ آ کے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہیں گراؤنڈ میں بلایا گیا، گراؤنڈ میں بلا کے اس نے موزے تنگ نے جو ہے نا چاروں طرف سے ان کو جو ہے نا فوجی کھڑے کر کے تو شوٹ کر دی، اور اعلان کیا کہ آئندہ اگر کسی کو فہیم کھاتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کا بھی یہی انجام ہو۔ اب چائنا کی پچھلی یہ سارا کچھ یعنی ان کا بھی یہی 70 سال ہی کے اندر سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اگر پچھلی کسی ایسی جگہ پہ ہمارے ساتھ نہیں ایسا ہو سکا تو اب تو ہم ایسی سوچ بدلے نا کہ ہم اپنی نسل کو، نئی نسل کو نیا پاکستان دینا ہے۔ یہ لیڈر، یہ سیاسی، یہ قطعاً یہ نہیں دیں گے ہمیں، یقین کریں، نہ فوج دے سکتی ہے نہ لیڈر دے سکتے ہیں۔ یہ عوام نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو سمجھائیں، اپنے ہاتھ پاؤں ماریں، ان کو ذہنی طور پر بتائیں کہ بھائی ہمارا جو مقصود ہے وہ دنیا کا جدید ترین پاکستان ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر عوام اس کو کوشش کریں گے، حکومت کوئی بھی ہو، عوام اگر اس کو لانا چاہے تو وہ ضرور اس کو ایک راستے پر لا سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ آج سے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، کوئی بھی آپ کے سامنے کہ 75 سالوں سے یار ایسا ہو رہا ہے، 77 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں، تو میں بھی کہوں گا، آپ نے بھی کہا 75 سالوں کا رونا بند کرو۔ آپ بھی زندہ ہو، میں بھی زندہ ہوں، اب میں اور آپ، پاکستان بھی اللہ قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ یہ عوام 24 کروڑ جو ہے، اس کو میں اور آپ آج والی عوام کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ اس کو کچھ دینے کی نیت کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے پھر ہر مثبت کام، جیسے ہمارے سارے پروگرام کا جو لب لباب ہے کہ ہم نے مثبت کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنا مثبت کردار لے کے، وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ لے کے اپنے طور پہ شروع کر دے، مت دیکھے کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، ادارے کیا کر رہے ہیں، سب غلط ہیں۔ ہم نے نیت کرنی کہ میں ایک ٹھیک ہونا ہے، میں نے تو 100 میں سے 1 کم ہو جائے گا، آپ نیت کریں گے تو 100 میں سے 2 کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے بستی میں 14 اگست کو بچوں کی تقریب بھی کرنی ہے، اور ان کو حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی دینے ہیں، اور آئندہ کے لیے 75 سالہ رونا نہیں لونا کہ چلو پچھلوں نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کی، ہم اپنی نسل پہ ظلم نہیں کریں گے، ہم انہیں اچھا پاکستان دے کر جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب اس کی کوشش کریں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا بدھ والے دن، میں اور میرا دین، یعنی طریقہ زندگی۔ تو پروگرام کو آگے شیئر کرنا نہیں بولنا، ضرور دوست تک پہنچانا۔ بہت مہربانی، السلام۔